قربانیوں کی داستان، قربانیوں کی داستان، قربانیوں کی داستان، قربانیوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال علي رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بال من والاه وعاد من عاداه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پھر سے عزا لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستان، جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستان، ماضی کے افسانے نہ بن جائیں ہمارے قافلے، ماضی کے افسانے نہ بن جائیں ہمارے قافلے، ہاں یہ جہادی قافلے ترتیب پھر تلوار سے دیں گے تاریخ خوچکا، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستان، جس خاک پر اسلاف کے ملتے ہیں سجدوں کے نشان، لکھ دیں گے ہم اس خاک پر قربانیوں کی داستان۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ چند ایک باتیں انہی کے حوالے سے ذکر کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، سب کہتے ہیں آمین۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایک باتیں، چند ایک واقعات اختصار سے عرض کروں گا۔
والدہ محترمہ نے رجب کے مہینے میں جب ان کی ولادت ہوئی تو نام حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے بہادر، قوی، شجاعت والا، قوت والا۔ حیدر شیر کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب، والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف۔ یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، ماں کا نام بھی فاطمہ ہے اور گھر والی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی تربیت فرمائی، پرورش فرمائی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کثیر العیال تھے، قلیل المال تھے، مال تھوڑا ہے، ذمہ داریاں اولاد زیادہ ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ آپ نے ہی پرورش فرمائی، تربیت فرمائی۔ آپ نے نام چینج کیا، حیدر کی بجائے آپ نے نام علی رکھا۔ حیدر صفت برقرار رہی، نام چینج ہو کے علی رکھا گیا۔ علی علو سے ہے، علو کا معنی ہوتا ہے بلند، عظمت والا، بلندی والا، رتبے والا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صفت ان کو یہ بھی ملی، مرتضیٰ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں نا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرتضیٰ جس کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ، چنا ہوا، اپنی رضا جس کے سپرد کر دی جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو لقب دیا، یار یہ نئی صفحے اندر سے بچھا لے اگر ضرورت ہے تو، ویسے تو سب فرش بالکل صاف ہے۔ تو مرتضیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مقام آئے، آپ نے چناؤ کیا۔ دو جماعتیں اللہ رب العزت نے چنی ہیں، ان میں سے ایک نبیوں کی جماعت ہے کہ اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اللہ چاہے گا تو نبی بنے گا، خود نہیں بن سکتا۔ جتنی مرضی محنت کیوں نہ کر لے، مجاہدے کیوں نہ کر لے، چلے کیوں نہ کاٹ لے، تسبیحات ذکر و اذکار کیوں نہ کر لے، نبی نہیں بن سکتا، نبی اللہ چنتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی جماعت کہ صحابی کوئی محنت سے نہیں بن سکتا، صحابی کوئی محنت سے، بولیے، صحابی محنت سے نہیں بن سکتا، صحابی کا چناؤ اللہ کرتا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اس لیے کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ چناؤ نہ کرے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی مقام آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چناؤ کیا۔ اب آپ دیکھیں ہجرت کا موقع ہے تو مکے سے مدینے سفر کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیات کا چناؤ کیا، باقی صحابہ کو حکم دیا ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے جائے، صحابہ انفرادی جاتے رہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیات کا چناؤ کیا۔ ایک شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان کا چناؤ اپنے ساتھ جانے کے لیے کیا، اور ایک شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان کا چناؤ کیا کہ آپ میرے بستر پر آرام کریں، یہ امانتیں جو مکے کے کفار کی ہیں یہ صبح ان کو واپس لوٹا کے پھر تم مدینے کی طرف سفر کرنا، قباء مقام پر میں جاؤں گا، میں مدینے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا
جب تک اے علی تم وہاں نہیں پہنچ جاؤ گے، فرمایا میں اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوں۔ تو اس سفر میں دو شخصیات کا انتخاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ گئے، 14 دن آپ نے وہاں قیام کیا، انتظار کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، آپ پیدل آئے، پاؤں میں زخم بن چکے تھے۔ جب وہاں پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کیا؟ کہا پاؤں زخمی ہو گئے، جلدی کے شوق میں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے اس لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ لعاب مبارک جو ابو بکر کی ایڑی پر بھی کسی وقت لگایا تھا، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کی ایڑی پر لگایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی فرماتے ہیں کہ وہ لعاب کی برکت تھی، میں کسی میدان میں میرے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا آپ بتاؤ وہاں کیسا رہا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا میرے بستر پر آرام کرو، سو جاؤ، اور میں مدینے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک تیری ملاقات مجھ سے نہیں ہو جائے گی۔ تو کہا یا رسول اللہ باقی دنوں میں سونا تو ایک خوف سے ہوتا تھا کہ دشمن آگے اچانک حملہ نہ کر دیں، لیکن وہ رات ہی ایسی تھی کہ اس رات میں مجھے نیند ہی بڑی مزیدار آئی اور بے فکر ہو کے سویا ہوں، کیونکہ آپ کے الفاظ میں سن چکا تھا کہ میری ملاقات آپ سے ہوگی، اس لیے مجھے کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ تو اس سفر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا بستر پر سلانے کے لیے۔ پھر اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، اب وہاں پہ صحابہ کرام بھی جمع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے درمیان مواخات کا سلسلہ قائم کیا۔ مواخات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی چارہ آپس میں قائم کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو۔ جب سارے بھائی بن چکے میں اکیلا رہ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھائی سے محروم رہ گیا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمایا؟ انتخاب فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، دیکھ تیری پرورش میرے گھر میں ہوئی۔ اسی طرح فرمایا کہ آج جب بھائی چارے کا سلسلہ قائم ہو رہا ہے تو میرا ہی بھائی۔ پھر آپ دیکھیں غزوہ بدر کا موقع آتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک سردار تھا جسے ولید بن عتبہ کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتا تھا، بڑا قوت کا مالک کہتا تھا۔ جب اس نے للکارا میدان جہاد میں آ کے ہے کوئی میرے مقابلے میں تو آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا جاؤ اس سے جا کے مقابلہ کرو۔ جب وہاں پہنچے وہ کہنے لگا یہ چھوٹے سے بچے کو بھیج دیا ہے، کسی بڑے کو بھیجتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے مجھ سے مقابلہ کر، باتیں نہ کر۔ آپ نے اشعار پڑھے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب مقابلہ کیا ایک ہی بار میں اسے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں اس بہادر کے مقابلے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا چناؤ کیا۔ پھر غزوہ احد آتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو اول فتح ہو رہی تھی، لیکن جب شکست میں چینج ہونا شروع ہوئی، اب جو ہے مسلمان ان کے اوپر کفار نے چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا، مسلمان درمیان میں پسنا شروع ہو گئے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب کفار کی ٹولیاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے حملہ آور ہوتی ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک کفار کی ٹولی آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تعال ہینا، اے علی میرے قریب آؤ۔ اور جب آپ قریب آئے فرمایا اے علی یہ دشمن کی جماعت، یہ کفار کی جماعت میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس کو روکو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار کو پکڑتے ہوئے
ان کا مقابلہ کرتے ہیں، سب کے منہ پھیر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جماعت آتی ہے، آپ نے فرمایا علی ان کو روکو، آپ نے پھر ان کو روکا، سب کے منہ موڑ کے رکھ دیے۔ تیسری دفعہ پھر جماعت آتی ہے، کفار کی بڑی جماعت آتی ہے مقابلے کے لیے۔ حضرت علی سے فرمایا علی ان کو روکو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خود تلوار لے کے مقابلے کے لیے اکیلا ان سے لڑ رہا ہوں، میں نے سب کے منہ پھیر کے رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے عالم میں فرمایا اے علی انت منی، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں، یہ کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا کہ علی جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرے ساتھ تعلق بنائے گا وہی میرے ساتھ اس کا تعلق بنے گا، جو تجھ سے بغض رکھے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جبرائیل امین آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کلام مکمل نہیں کیا، جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کو یہ بات آپ کی بڑی پسند آئی ہے اور میں جبرائیل کچھ بات اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ فرمایا آپ نے یوں کہا اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور میں جبرائیل کیوں کہتا ہوں انا منکما، میں تم دونوں سے ہوں، یعنی میری تائید تم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام نصیب فرمایا کہ چناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پہ کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، اور پھر غزوہ خندق کے اندر آتے ہیں۔ غزوہ خندق میں ایک بہادر وہ تھا جس کو عمر بن عدب کہتے ہیں، 120 سال کی عمر تھی اور اتنا بہادر تھا کہ 100 آدمی مقابلے کے اندر آتے لیکن کبھی اس کو ہار نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی یہ عمر بن عدب دشمن کی طرف سے بہادر پہلوان میدان میں آیا ہے، آؤ علی۔ آپ نے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جاؤ جا کے اس کا مقابلہ کرو۔ وہ عمر بن عدب کہتا ہے کہ بچے کو میں نے مقابلے میں بھیج دیا۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں بچہ نہیں ہوں، میں شیر ہوں، تو باتیں نہ کر، آج مجھ سے لڑ کے دکھا، آج مجھ سے بچ کے دکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مقابلہ کیا تو ایک ہی وار میں جب اس کے ٹکڑا ہونا شروع ہوا اسی وقت وہ کہتا ہے منہ سے، کہتا عرب کے بہادروں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر ہیں، ان کا مقابلہ نہ کرنا، آج میں عرب کا بہادر ان کے بچوں کے مقابلے میں ڈھیر ہو چکا ہوں، ان کے بچے بھی بہادر ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چناؤ کیا، اور پھر چشم فلک نے وہ موقع بھی دیکھا ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتے کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو فاطمہ کے رشتے کی۔ فرمایا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی ہے، مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ کہتے ہیں میں اتنی بات کر کے اب مجھے شرم سی محسوس ہوئی، میں واپس نکل آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اے علی بتاؤ کیا گفتگو ہوئی؟ اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کی ہے؟ دیکھو جب ہم نے گفتگو کی تھی اس وقت اللہ کے نبی خاموش تھے، اور خاموش کیوں تھے کہ فرمایا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، فرمایا جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، فرمایا مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ جبرائیل وحی نہ لے آئے، اور جبرائیل اس وقت تک گفتگو اللہ کے پیغمبر سے نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر خاموش رہے۔ اے علی تم بتاؤ تمہیں بھی کچھ پیغام ملا، کچھ کہا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا ہاں جب میں نے یہ کہا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں پیغمبر کے مزاج کو سمجھنے والا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اللہ کے پیغمبر نے تمہارے رشتے کو منظور کر لیا ہے۔
اب رشتے کی بات آگے چلتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ہے؟ کہا جی میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ تلوار جہاد میں کام دے گی، زرہ رکاوٹ کے لیے ہوتی ہے، پھر مل جائے گی، اس کو بیچ کے حق مہر کی رقم لے آؤ. آپ باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، حضرت ابو عثمان غنی رضی اللہ آگے ہوتے ہیں. فرمایا اے علی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا زرہ بیچنا چاہتا ہوں. کتنے میں؟ 400 درہم میں. کیا کیوں خیر ہے؟ فرمایا آج میرا پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے اور میں حق مہر کی رقم پورا کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان کہتے ہیں میں خریدار ہوں، میں خریدوں گا. فرمایا 400 درہم لے لو، یہ زرہ مجھے دے دو. جب بات پوری ہو گئی، بیع مکمل ہو گئی، حضرت عثمان کہنے لگے اب یوں کرو کہ تم نے بیع مکمل کر لی ہے، اب پیسے آپ کو مل چکے ہیں، زرہ میری ہو چکی ہے، اب میں یہ زرہ تمہیں ہدیے کے طور پہ دیتا ہوں، اس کو قبول کرو، میری طرف سے رکھو. میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح علی کا ہو، نکاح پیغمبر کی بیٹی کا ہو اور خرچ عثمان کا ہو. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس لگتی ہے، نکاح کی باری آتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے شریعت اسلام میں 2 گواہوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہ جن کا انتخاب کیا، ان میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جس پیغمبر کی بیٹی کے لیے ابو بکر گواہ بنے، جس پیغمبر کی بیٹی کے لیے عمر گواہ بنے. آج اگر کوئی کہے کہ وہ تو ایمان والے نہیں تھے تو میں ان کو کیسے مان لوں؟ اس لیے پیغمبر کی بیٹی کے نکاح، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کے نکاح اللہ کے نبی خود منتخب کر رہے ہیں، اور نکاح کا گواہ اس کو منتخب کیا جاتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے. کس کا انتخاب کیا؟ اس لیے کائنات میں یوں کہنا چاہتا ہوں، کائنات میں سب سے بہترین جوڑا جس کا نکاح ہوا کائنات میں نبیوں کے بعد آگے، فرمایا کائنات میں بہترین جوڑا جس کا نکاح ہوتا ہے وہ پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے. یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا. پھر اسی طرح صحابہ اکرام میں بعض ایسے صحابہ ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ القابات عطا فرمائی. مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے متعلق آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک صحابی کی پیروی کر لیں باقی صحابہ کی اقتداء کو چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک صحابی کی بات کو لے لیں باقیوں کو چھوڑ دیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اور اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے متعلق فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکرین، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. پھر حضرت عمر فاروق کے متعلق فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، دینی معاملات میں اگر کوئی غیرت رکھنے والا ہے تو فرمایا وہ عمر فاروق ہے. اور حضرت عثمان کے متعلق فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا جس پہ غالب ہے وہ میری امت کا عثمان ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق فرمایا فقیہ الامہ، میری امت میں سب سے زیادہ فقاہت رکھنے والا وہ عبداللہ بن مسعود ہے. اسی طرح حبر الامہ و ترجمان الامہ عبداللہ ابن عباس، فرمایا میری امت میں قرآن کا ترجمان، میری امت میں سارے سے بڑا عالم، قرآن کا عالم، فرمایا وہ عبداللہ بن عباس ہے. پھر فرمایا خادم رسول اللہ، کہ میری امت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے. اور حافظ الحدیث، فرمایا اس امت میں حافظ الحدیث ہے تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اگر کوئی صحابی ہے تو وہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے. امین حاضر الامہ، اس امت میں سب سے زیادہ امانت دار آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح، وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. فرمایا صاحب، فرمایا اقرأ امتی ابی بن کعب، میری امت میں بڑا اگر کوئی قاری ہے تو وہ ابی بن کعب ہے. اسی طرح احلم امتی معاویہ، میری امت میں اگر کوئی حلم والا ہے، بردباری والا ہے تو وہ معاویہ ہے.
اسی طرح امام الفقہا، میری امت میں فقہا کا اگر کوئی امام ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے۔ اسی طرح جیسے صحابہ کے اندر آپ نے صفات کو بیان کیا، اس میں فلاں صفت غالب، اس میں فلاں صفت غالب، اس میں حیا کی صفت غالب، اس میں صداقت کی صفت غالب، اس میں عدالت کی صفت غالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی کے متعلق فرمایا اقضاہم علی، میری امت میں اگر فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ قوت، فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت، ججمنٹ کی اگر سب سے زیادہ قوت ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں ایک دو واقعات، ٹائم بہت تھوڑا ہے، ایک دو واقعات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کے، آپ کے فیصلے کے، آپ کے فیصلے کو پوری امت نے تسلیم کیا ہے۔ ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے بھی آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ عمر فاروق ہیں، انہوں نے بھی آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ عثمان غنی ہیں، انہوں نے بھی آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ آپ نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑا قاضی، قضاء کا عہدہ، قضاء کی صلاحیت رکھنے والا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی۔ امام احمد بن حنبل نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، 2 جلدوں کے اندر ہے، اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات آئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ آپس میں جمع ہیں، خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے؟ کسی صحابی کی رائے یہ تھی کہ عمر فاروق کو منتخب کر لیں، کسی صحابی کی رائے یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی کو منتخب کر لیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی کا نام آیا تو امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں خلافت کے اہل نہیں ہوں، اس لیے تم اپنا خلیفہ خود چنو، میں گھر جا رہا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہی چاہا تھا کہ اس امت میں مسلح امامت اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت بھی ابو بکر کو ملے، اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرا فیصلہ بھی یہی ہے۔ پھر آپ تشریف لے کے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے گھر پر، فرمایا باہر تشریف لائیے، ہم آپ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ دوبارہ حضرت علی نے فرمایا نہیں، آپ باہر تشریف لائیے، سارے صحابہ آپ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے اندر طاقت نہیں، آپ اپنا خلیفہ منتخب کیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس امت کا قاضی ہوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اقضاہم علی، اے علی تیرے اندر فیصلے کی قوت اور طاقت زیادہ ہے، اس لیے نبی نے فیصلہ کیا تھا کہ ابو بکر کو امامت کا مسلح دینا ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ابو بکر تجھے خلافت کا مسلح دینا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں انکار نہیں کر سکا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر سب سے پہلے خلافت کی بیعت جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہے وہ اس کی بیعت کی ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس سے حساب لگائیں، فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، خلافت ابو بکر صدیق کی ہے، تو خلیفہ کس نے منتخب کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اب جب خلیفہ بن چکے تو مسیلمہ کذاب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا صحابہ اکرام میں کہ اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف آج جو ہے میں جماعت روانہ کروں گا۔ اب صحابہ کرام سوچ میں تھے کہ ابھی تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی فوری طور پہ مجمع بھیجنا، جنگ کے لیے مجاہدین بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں جاتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، گھوڑے پہ آ کے سوار ہوتے ہیں، فرمایا کوئی نہیں جائے گا، میں خود پیغمبر کی ذات پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دوں گا، پیغمبر کی نبوت پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دوں گا، میں خود جاؤں گا مقابلے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، فوراً باہر تشریف لائے، فرمایا اے ابو بکر آپ ہمارے اندر امیر ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے حکم دیں گے، ہم آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے، اس لیے جیسے پہلے آپ نے میری بات کو مانتے ہوئے خلافت کی بیعت کی تھی، اسی طرح آپ میری بات کو تسلیم کریں، آپ یہاں رہیں، آپ جو حکم کریں گے ہم آپ کے حکم کو مانیں گے، ہم آپ کے مجاہدین بن کے لڑیں گے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ یہاں رہ کے کمان کریں، ہم آپ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ہم جائیں گے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر اس وقت 1400 صحابہ کرام
1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو قرآن کے قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے، وہ بھی اس مجمع میں ساتھ تھے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے 1400 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبوت کی ذات پہ حملے کی باری آئی تو فرمایا میں چین سے بیٹھ نہیں سکتا ہوں، یہاں تک الفاظ ہیں، فرمایا بیویاں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں، مکے کے اندر بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پر میں کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں۔ فرمایا اگر کل پیغمبر کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی دیتا تھا، آج انکار کرتا ہے، پیغمبر کے دین ڈوبنے کا خطرہ ہے، فرمایا میں اس سے زکوٰۃ کی رسی بھی وصول کروں۔ اس قدر سخت قدم اٹھائے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کی امارت کے اندر مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کیا اور بتا دیا ابو بکر صدیق نے کہ پیغمبر کی نبوت پہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو ہم اس کے مقابلے میں خاموش نہیں رہیں گے بلکہ جرت کا اظہار کریں گے۔ ابھی تو جرت کے اظہار کرنے کا وقت آیا۔ تو فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور تسلیم کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، ایک عورت آئی، اس کے اوپر زنا کی تہمت لگی تھی، حضرت عمر فاروق نے تحقیقات کی، پتہ چلا یہ عورت حاملہ ہے۔ اب فیصلہ کیا کہ اس کو سنسار کرنا چاہیے، کہ اس کو سنسار کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے، فرمایا اے عمر جو عورت حاملہ ہے اب اس کو آپ سنسار کریں گے، وہ تو مر جائے گی، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو کوئی قصور نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کریں اے علی؟ فرمایا اے عمر ابھی ٹھہر جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو لینے دو پھر فیصلہ کریں گے۔ جب اس عورت کو حکم دیا ابھی چلے جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی وہ عورت آتی ہے، بھلائی کا زمانہ تھا، کہا یہاں دنیا کے اندر سزا مل جائے میں یہ قبول کر لوں گی، آخرت کی سزا سے تو بچ جاؤں گی۔ فرمایا میرے لیے فیصلہ کیجئے۔ حکم دیا کہ جاؤ حضرت علی المرتضیٰ کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے فرمایا اے علی کی عورت آ چکی ہے، اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ فرمایا اے عمر اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بچہ چھوٹا ہے، 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے، اس لیے یہ عورت ابھی تک دودھ پلائے اس بچے کو، اس کو ماں کی ضرورت ہے، اس لیے 2 سال تک یہ دودھ پلائے۔ 2 سال کے بعد آئے، جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا پھر وہ عورت آتی ہے، آگے کہتی ہے مجھے پاک کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتی ہیں کہ ابھی تک اس بچے کو آپ عورت سے کہا اس کو دادی سے نانی سے مانوس کرو، جب تک یہ مانوس نہیں ہوتا اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ مانوس ہو گیا، مانوس ہونے کے بعد عورت پھر آتی ہے، پھر اس کو سنسار کیا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ کی جان چلی جاتی۔ آج فیصلہ کس کا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا، اور دور خلافت حضرت عمر کا نافذ حضرت عمر نے کیا۔ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اقضاء علی، کہ میری امت میں بڑے قاضی کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آیا، کہنے لگا میرا دوست فوت ہوتے ہوئے مجھے 1000 درہم دے گیا ہے، اور کہنے لگا کہ دیکھو اس میں سے جو تم چاہنا وہ میرے بچوں کو دے دینا، باقی تم رکھ لینا۔ تو اے علی اب اس کا بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ خود فوت ہو گیا ہے، یہ 1000 درہم ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں سے 900 جو ہے وہ میں رکھ لوں اور 1000 ان کے بچوں کو دے دوں۔ حضرت علی نے فرمایا اتنا فیصلہ جو ہے وہ تم اتنا غلط فیصلہ کر رہے ہو؟ فرمایا انہوں نے تو مجھے اجازت دی تھی، اس میں سے جتنا چاہو رکھ لینا، مجھے اجازت دی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، ذرا غور کرو اس نے الفاظ کیا کہے تھے۔ فرمایا جی اس نے یوں کہا تھا اس میں سے جتنا تم چاہنا میرے بچوں کو دے دینا، اس میں سے جتنا تم چاہنا، تو میں چاہ رہا ہوں 100 جو ہے ان کو دے دوں، جتنا تم چاہنا میرے بچوں کو دے دینا، باقی تم رکھ لینا۔ تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو اس نے یوں کہا تھا اس میں سے جتنا تم چاہنا اتنا میرے بچوں کو دینا، تو تم تو 900 چاہ رہے ہو، بھائی اپنے لیے 900 کا فیصلہ کر رہے تھے نا، تو فرمایا تم تو 900 چاہ رہے ہو، اس لیے 900 اس کے بچوں کو دو، 100 خود رکھو۔ یہ فیصلہ عدل کے مطابق ہے۔ تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ نے ایسی ذہانت نصیب فرمائی تھی. ایک بندہ آیا پوچھنے لگا نکاح کیا ہے؟ ماذا نکاح، نکاح کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی نے جملوں میں بات سمجھا دی. فرمایا دیکھو لزوم مہرن، نکاح پتہ کس کو کہتے ہیں؟ لزوم مہرن، مہر لازم ہو جائے گا. سرور شہرن، ایک مہینے کا مزہ ہوگا. غموم مدہرن، زمانے بھر کا غم ہوگا. قصور زہرن، کمر کا ٹوٹنا ہوگا. نزول قبرن، قبر میں اترنا ہوگا. فرمایا یہ نکاح کی حقیقت ہے. تو چند جملوں میں نکاح کی حقیقت کو سمجھا کے رکھ دیا. پھر اسی طرح آپ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ آپس میں پیار تھا، محبت تھا، اکٹھے ہی جا رہے تھے کہیں تو درمیان میں حضرت علی المرتضیٰ تھے. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا اے علی انت فینا قانون، انت فینا قانون بمنزلت فینا، اے علی تو ہم میں یوں ہے، اے علی تو ہم میں یوں ہے جیسے لام نون ہوتا ہے، لام نون اور الف. فرمایا جیسے لام نون ہوتا ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ کا قد چھوٹا تھا، ابو بکر صدیق کا قد بڑا تھا، عمر فاروق رضی اللہ کا قد بڑا تھا. اب جب ساتھ والے بڑے ہوں تو درمیان والا چھوٹا، تو حضرت عمر رضی اللہ نے یوں کہا اے علی تو ہم میں یوں ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ بھی بڑے حاضر جواب تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا نا اخذاہم علی، ذہانت کی بنیاد پہ فرمایا تھا. تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا اے عمر اگر نون نہ ہو تو تم لا رہ جاؤ گے. لا کا معنی ہوتا کچھ نہیں. فرمایا اگر نون کو ہٹا دو، مجھے ہٹا دو تو لا رہ جائے گا. لنا کا معنی ہوتا ہے ہم جمع اکٹھے ہیں، اور لا جب بن جائے کچھ بھی نہیں. تو یہ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ کی آپس میں پیار محبت کی باتیں تھیں، آپس میں عقیدت کی باتیں تھیں. اسی طرح 6 آدمی ان کے قصاص کا فیصلہ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ کیسے کرتے ہیں آپ حساب لگائیں. ایک عورت آئی، اس نے کہا مجھ پہ ظلم ہوا ہے. کہا کیا ظلم ہوا؟ کہا میرا خاوند جب تجارت کے لیے جا رہا تھا 5 بندے اس کے ساتھ تھے، میرا خاوند بڑا ذہین تھا، اس کو مال کمانے کا بڑا تجربہ تھا. یہ 5 ساتھی اس کے ساتھ تھے، اس نے مال کمایا اور اس نے مال بڑا اچھے طریقے سے کمایا ہوگا. ان 5 نے اس کو قتل کر دیا ہے. جب واپس آئے ہیں سارا مال ان کے پاس ہے، میرا خاوند نہیں ہے. میرا ذہن یوں کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ بڑا ذہین تھا، تجارت کرنے میں بڑا ماہر تھا. اب سارا مال ان کے پاس ہے. جب میں نے ان سے پوچھا میرا خاوند کہاں ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو پہلے ہی ان سے چلا گیا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ، اب حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اے عمر اگر اجازت دو فیصلہ میں کرتا ہوں. فرمایا آپ کر لیجئے. تو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ایک آدمی کو باندھ دیا، ایک کو ایک ستون کے ساتھ، دوسرا ستون چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ ایک کو باندھ دیا، اسی طرح ایک ستون چھوڑ کے ایک کو، ان 5 کو باندھ دیا. اب حضرت علی المرتضیٰ ان کا آپس میں مشورہ یہ ہوا تھا کہ ہم سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے وہ پہلے ہی چلا گیا تھا، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آدمی کے پاس گئے اور اس سے جا کے خاموشی سے کان میں بات کرتے ہیں، بتاؤ کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ وہ کہتا ہے جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو ہم سے پہلے ہی چلا گیا تھا. جب کافی دیر گفتگو ہوتی رہی، اب کان میں گفتگو ہو رہی ہے، باقیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ فرمایا یہ بتا نہیں رہا. تو حضرت علی نے یکدم پیچھے تھوڑا سا ہٹ کے نعرہ لگایا اللہ اکبر. اب باقی جو تھے وہ کہنے لگے لگتا ہے اس نے بتا دیا، لگتا ہے اس نے بتا دیا، کام خراب ہو گیا. اب حضرت علی المرتضیٰ دوسرے کے پاس آتے ہیں. فرمایا ہاں بھی اس کے کان میں گفتگو کرتے ہیں، ہاں بھی بتاؤ اس بندے کا کیا؟ کہا جی آپ کو تو پتہ چل ہی ہے. کہا نہیں میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ہم نے مل کے قتل کر دیا تھا. آپ نے پھر نعرہ لگایا، تیسرے کے پاس چلے گئے. کہا جی آپ کو تو پتہ چل ہی گیا ہے. فرمایا نہیں میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی واقعی ہم نے قتل کر دیا. یوں 4 بندوں نے اقرار کر دیا کہ ہم نے قتل کیا ہے. تو حضرت علی نے سب کے خلاف حکم دیا ان کو قصاصاً قتل کیا جائے. اب پہلا بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جی میں نے تو بتایا ہی نہیں تھا،
میں نے تو بتایا ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے مانا ان کو قتل کریں، مجھے نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا دیکھو جرم کے ثابت ہونے کے لیے زنا جیسے جرم میں 4 گواہوں کی ضرورت آتی ہے، اس کے علاوہ 2 گواہوں کی ضرورت آتی ہے، یہاں تو 4 گواہ تیرے خلاف پیش ہو رہے ہیں، تو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اب اس نے بھی اقرار کر لیا، فرمایا اب تو اقرار بھی ہو گیا، لہذا 5 کو قصاص میں قتل کیا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت سے اس معاملے کو حل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ، آخری ایک بات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ سواری پر بیٹھنے لگے، اچانک ایک عورت آتی ہے اور آ کے کیا کہنے لگی کہ میرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، میرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، بھائیوں نے بڑا ظلم کیا ہے، میرا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے اور مجھے جو معاملہ ہے میراث کا اس میں سے بھائی مجھے صرف 1 روپیہ دے رہے ہیں، باقی سب خود رکھ رہے ہیں، میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، میں کمزور ہوں، معذور ہوں، آپ میرے لیے فیصلہ فرمائیں، آپ میرے ساتھ جو ہے عدل فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی اس سے پوچھا ذرا یہ تو بتا، جو بندہ فوت ہوا ہے کیا اس کی 2 بیٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کی بیوی زندہ ہے؟ کہا جی ہے۔ آپ نے پوچھا اس کی ماں بھی زندہ ہے، یعنی تیری ماں بھی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اس کے بھائی 12 ہیں؟ کہا جی ہاں۔ اور تو ایک بہن ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا فیصلہ درست ہوا ہے، فیصلہ درست ہوا ہے۔ اب وہ عورت حیران کہ یہ بیٹھتے بیٹھتے 2 منٹوں میں مسئلہ کیسے حل کر دیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت میں میراث کا علم سب سے زیادہ جاننے والا وہ علی ہے۔ آپ نے یوں گھوڑے پہ بیٹھتے بیٹھتے اس مسئلے کو حل کیا، کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا تفصیل سے سمجھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سنو پھر۔ آپ نے فرمایا دیکھو جو جائیداد تھی کل وہ 600 درہم ہے، جائیداد کل کتنی ہے؟ 600 درہم ہے۔ فرمایا اصول یہ ہے کہ جب لڑکا نہ ہو لڑکیاں ہوں، جب لڑکا نہ ہو، فوت ہونے والے کا لڑکا نہ ہو لڑکیاں ہوں تو 1/3 ایک بچی کو آتا ہے، 1/3 ایک بچی کو آتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو اس کی 2 بچیاں تھیں، اس فوت ہونے والے کی 2 بچیاں تھیں، تو 1/3 ایک بچی کو، دوسرا 1/3 دوسرا بچی کو۔ اب 600 میں سے 200 ایک بچی لے گئی، 1/3 200 بنا نا جی، 1/3 ایک لے گئی، دوسرا 1/3 دوسری لے گئی، 400 یہ چلا گیا، 200 باقی رہ گیا۔ فرمایا قرآن کا فیصلہ ہے اس کی ماں زندہ ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو 6واں حصہ ملتا ہے، تو 600 میں سے 100 ماں لے گئی، باقی 500 رہ گیا، باقی کتنا رہ گیا؟ 500 رہ گیا۔ پھر فرمایا دیکھو قرآن کا فیصلہ ہے اگر بیوی کی اولاد ہو تو اس کو 8واں حصہ ملتا ہے، میت اگر اس کی بیوی، میت کی اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اگر میت کی اولاد بیوی وہ کہتے ہیں اولاد نہ ہو تو پھر 4واں حصہ بیوی کو ملتا ہے۔ تو چونکہ 2 بچیاں تھیں اولاد تھی اس لیے فرمایا اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو اب 600 میں سے 8واں حصہ 75 بنتا ہے، اب پیچھے 25 رہ گئے۔ فرمایا اب دیکھو 12 بھائی 1 بہن ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ مرد کو دگنا ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا، تو 12 بھائی ہیں، 2 ان کو ملا، 24 ان کے لیے چلا گیا، باقی 1 بچہ وہ تجھے مل گیا۔ تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا بلکہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہوا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسی ذہانت دی تھی، ایسی سمجھ دی تھی، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مقام دیا، جو مرتبہ نصیب فرمایا، وہ صحابہ میں بڑا بلند مقام نصیب فرمایا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ میں سب سے بلند رتبہ ملا، ان کے بعد رتبہ ملا تو ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کو ملا، ان کے بعد رتبہ ملا تو عثمان غنی کو ملا، ان کے بعد کائنات میں افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس لیے بات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے علی، فرمایا مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا، ایمان والا تجھ سے محبت رکھے گا۔ اس لیے محبت علی ایمان کی بنیاد ہے، محبت علی ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے دل میں اب حضرت علی المرتضیٰ سے کی محبت نہیں ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ اس لیے ایمان چاہیے تو حضرت علی المرتضیٰ کی محبت بھی ساتھ ہونی چاہیے، اور حضرت علی سے جو محبت کرے گا وہ حضرت علی کے فیصلے کو بھی مانے گا، وہ حضرت علی کے فیصلے کو بھی مانے گا۔ تو ابو بکر کو خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قاضی کا عہدہ
حضرت علی کے پاس ہے، عثمان کے زمانے میں قاضی کا عہدہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، جن کے زمانے میں قاضی علی ہو ان کی خلافت پر اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، در حقیقت نام لے کے بغض رکھنے والا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ دمشق کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جہاں جامع مسجد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جہاں شہادت ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہیں پہ پھر دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ رمضان کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہ کرنا یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انصاف نہیں ہوتا۔